ہاں اب اس میں حیات دنیاوی کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ کوئی 30 40 50 60 70 80 برس کی نہیں ہے۔ ہم پچھلے دنوں وہ احادیث پڑھ چکے ہیں اور وہ آیات قرآن مجید ہیں جن میں کہ انسانی زندگی کے 5 انواع میں نے گنوا دیے آپ کو۔ پہلی تخلیق ہوئی تھی صرف ارواح کی شکل میں، بدن نہیں تھے، وہ پہلی زندگی تھی ہماری۔ پھر ہمیں سلا دیا گیا، کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا، پھر اس دنیا کا سارا نظام مادی بنا اور اس میں تخلیق آدم ہوئی مٹی سے، تو پھر وہ آدم کی روح پھونکی گئی، یہ دوسرا دور آ گیا۔ اب آدم ہے، روح آدم جمع جس میں آدم، پھر ان پر موت آئی، پھر جلایا جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گے زندہ۔ تو کیا ہے یہ زندگی آپ کے خیال میں؟ یہ 50 60 70 سال یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ البتہ اسی کو اقبال کہتا ہے نا، تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ کوئی 25 30 60 70 سال، ان میں سے بھی کیا ہے، کافی بڑا حصہ تو گزر گیا، شعور ہی نہیں، ابھی فہم ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، اور ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد پھر معلوم ہوتا ریورس گیئر لگ گیا کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، جو کچھ سیکھا پڑھا تھا وہ بھی گیا، اب تو وہ میموری ختم ہو گئی۔ لہذا تھوڑا سا وقفہ ہے، 40 50 سال بس کریے میکسیمم۔ نہیں، انسانی زندگی یہ نہیں ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اور ایک عجیب مصرع ہے اس شعر کے اندر، اس غزل کے اندر، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، تسلیم جان کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت میری زندگی کیا ہے؟ میری جان کے حوالے سے زندہ ہوں نا میں، ہے کبھی جاں، اور اگر میں اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دوں تو جان دے کر جو زندگی ملے گی اس سے جیسے تو آپ کو زندگی ہوئی نہیں سکتی۔ تسلیم جاں، جان دے دینا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور پھر اس میں شعر آتا ہے آخری علامہ اقبال کا، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب۔ آپ اندازہ کیجئے یہ کائنات، ہستی، یہ تو پیسیفک اوشن سمجھیے، قلزم ہستی سے تو، اب تیری حیثیت کیا ہے؟ حباب، جیسا سطح سمندر کے اوپر یہ بلبلے ہیں، بس ہماری حیثیت اس کی صفت کچھ نہیں۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ جو دور ہے ہمیں دیا گیا ہے زندگی کا، یہ جو ہے اس زندگی میں سے کاٹ دیا گیا کچھ حصہ۔ پہلا حصہ جو تھا وہ روحانی، اس کے بعد موت آ گئی، پھر وہ زندگی آئی جو اس دنیا کی ہے، پھر موت آ جائے گی۔ ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی یہ ہے، اور ایک پہلی موت سے پہلے بھی زندگی تھی اور دوسری موت کے بعد کی زندگی۔ 5 انوار پھر میں گنوا رہا ہوں آپ کو۔ اس حوالے سے جو مقصد حیات ہے دنیاوی، وہ ہے امتحان۔ اس لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں پیدا کیا؟ کیوں یہ دو موتوں کے درمیان یہ چھوٹی زندگی علیحدہ کر دی اور ان زندگیوں سے علیحدہ کر دیا جو پہلے تھی اور بعد میں آنے والی ہے اور جو ابدی ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحانی وقفہ ہے تمہارا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ بلا یبلو، اسی سے ابتلا کا لفظ بنا ہے، باب افتعال، امتحان لینا، اس کو آزمانا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جانچے تمہیں، پرکھے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ پھر یہی بات جو ہے بہت اور شاندار انداز میں سورہ کہف میں آئی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس زمین پہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کا سنگھار ہے، زینت ہے۔ کھیتی لہلہا رہی ہے، آپ دیکھیے کاشتکار کا، کسان کا دل جو ہے باغ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی محنت، اس کی بہت بڑا محل آپ نے بنایا، بہت اچھا لگتا ہے آپ کو۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَہَا، یہ ساری چیزیں زندگی۔ اور آج آپ کو معلوم ہے جتنا یہ دجالی زمانہ آ رہا ہے ہم پر، اتنی ہی زندگی زیادہ پرکشش، زیادہ اٹریکٹیو۔ امریکہ میں جا کر دیکھیے، آدمی مبہوت ہو جائے گا۔ فرمایا ہم نے اس کو اس کی آزمائش اور زیبائش بنا دیا ہے، لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کے حسن کے گرویدہ ہو کر رہ گئے یا نہیں، ہمارے جلال و جمال سے اپنا تعلق قائم کر کے ہمارے طالب بنے، دنیا کے طالب نہیں بنے۔ یہ امتحان ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ رخ روشن اللہ کا ہے اور یہ ایک سراب ہے، لیکن ہے بہت کشش والا۔ جہاں بھی آپ جائیں گے ویسٹ میں، آپ دبئی میں جا کر آدمی دیکھیے، ہوش و حواس میں قائم نہیں رہتے انسان، تو آپ کے اتنے قریب آ گیا معاملہ۔ پہلے تو جا کے امریکہ جا کر دیکھنا ہوتا تھا، اب تو یہ لاہور سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ دیکھیے جا کر کس قدر پرکشش ہے زندگی کا امتحان، کتنا سخت ہو گیا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے جتنی یہ پرکشش ہوگی اتنی ہی آپ کے گم ہو جانے کا امکان زیادہ ہوگا۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔
وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا سے بالاتر ہو کر رہتا ہے، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ یہ جو انسانی زندگی کا یہ جو دنیاوی حصہ ہے، تو گویا کہ اس کا مقصد کیا ہے وہ واضح ہے، قرآن نے واضح کیا، ابتلا آزمائش، لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کام کے لیے ہم نے دنیا کے اندر آرائش بھی پیدا کر دی، زیبائش بھی پیدا کر دی، تمہارا امتحان ہے، تم ہم سے نہ لگاتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یا تمہارے دل پر تسلط ہو جاتا ہے اس دنیا کی اور مال و دولت کی محبت کا، بس تو گئے تو ادھر گئے یا ادھر آئے، either you are with us or against us، دنیا کے ہو گئے تو ہمارے خلاف، آواز تو نہ رہے پھر۔ اب اس میں آپ کو گنواتا ہوں یہ امتحانات کڑے کون کون سے امتحان ہیں جن سے انسان گزرتا ہے۔ سب سے پہلا انسان کا امتحان جو ہے اس کے عقل کا، شعور کا، اس کے فہم کا، اس کی فطرت کا، اس کی جبلت کا، وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ اللہ کو پہچانتا ہے کہ نہیں؟ میرا خالق کون؟ میرا مالک کون؟ میرا پیدا کرنے والا کون؟ کون میرا محبوب ہے؟ کون میرا مقصود ہے؟ کون میرا مطلوب ہے؟ کون میرا حاکم ہے؟ کون میرا آقا ہے؟ کون ہے قانون دینے والا؟ کون ہے ہدایت دینے والا؟ یہ پہچان لینا عقل و فطرت کا پہلا امتحان ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ اور ظاہر بات یہ امتحان جتنا کسی ماحول میں گمراہی، شرک، کفر کے تہ برتہ اندھیرے ہوں گے اتنا ہی امتحان سخت ہوگا۔ آپ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان بھی اب دنیا پرست بن گئے ہیں یا جو بھی آپ کہیں، حقیقی مسلمان تو دیکھنے کو نہیں ملتا، پھر بھی بہرحال اسلام تو ہے نا یہاں، کسی نہ کسی دیکھ کو تو چیز کو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی تو کسی کی بات ہی دل میں اتر جاتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے خلوص و اخلاص سے کہتا ہے بات اور وہ آپ کے دل میں اتر گئی۔ آپ ایسے معاشرے کا تصور کیجیے جہاں سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں، کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، باطل ہی باطل ہے، اس میں ایک شخص آنکھ کھولے اور پھر وہاں وہ خالق حقیقی کو پہچان لے، یہ ہے سب سے بڑی کام۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہوا ہے، جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے وہ ماحول کون سا ہے؟ ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود تھا، سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش، بتوں کی پرستش اور سیاسی شرک۔ بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں، نمرود جو دعویٰ تھا فرعون کا وہی اس کا تھا، کہیں سے کوئی توحید، کوئی اللہ کی بات، کوئی نیکی کی بات، کہیں کوئی روشنی، کوئی کرن اس معاشرے میں تھی؟ اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیمہ عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا، میں ان کی نفی کرتا ہوں، ان سب کا باغی ہوں، یہ سب گمراہی ہے، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالق ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پہلا امتحان ہے۔ دیکھیے اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے، آپ جو اللہ نے پیدا کی ہے مسلمانوں کے گھر میں، آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان کہہ دی گئی، دوسرے میں اقامت کہہ دی گئی، آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی اثر اس کا ہوتا ہوگا نا، تبھی تو، ورنہ یہ بے مقصد تو کام نہیں، اگر حضور سے مسنون ہے یہ، کیا پتہ ہمارے تحت الشعور کی کون سی ٹیپ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہاں جو کچھ بھی نہیں تھا، کفر ہی کفر، سیاسی شرک، مذہبی شرک، ستارہ پرستی کا شرک، بت پرستی کا شرک، اس میں ایک نوجوان سلیم الفطرت نوجوان، اس نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی ہستی کی طرف۔ اب آپ سوچئے دوسرا امتحان آتا ہے، حق پر پہنچ تو گئے، حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے امتحانات آئیں گے، آزمایا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم تو آزماتے ہیں، پھر تم نے کہہ تو دیا ربی اللہ، اچھا آپ دیکھتے ہیں تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، امتحان لیں گے تمہارا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ اسی کو کہا نا سورۃ حامیم سجدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے۔ یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی، باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہہ، میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دی ہے؟ اور ابراہیم سمجھا رہے ہیں یا ابتے، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت کاملہ عطا کر دی، تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی۔ دیکھیے بات الٹی ہو رہی ہے، وہ باپ ہے تم بیٹے ہو، وہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے یہ بال دھوپ میں سفید کیے، تم کل کے بچے آج تم مجھ سے مانگ رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو، دلیل پہلے دے دی ہے، وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا، لہٰذا آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان دیکھیں شیطان کی پیروی نہ کیجیے، انہ کان للرحمن عصیا،
وہ تو رحمان کا بڑا گنہگار تھا، سرکش تھا، باغی تھا۔ یا بس انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھیوں میں شمار نہ ہو جائیں اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن جواب کیا دیا باپ نے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم میرے آلہہ میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، باز نہیں آؤ گے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے۔ وہ فطرت سلیمہ کا حامل نوجوان کیا کہتا ہے؟ قال سلام علیک، اچھا ابا جان آپ پر سلامتی، میں قال سلام علیک، میں جاتا ہوں، گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میری اس دعا کو رد نہیں کرے۔ اب اس سے آگے بات بڑھی، ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر تیشہ زوردار مارنا ہوگا، یہ جاگنے کو تیار نہیں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہیں، ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم، لیکن نہیں بھائی یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اس پہ چلے آ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں ہم؟ بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے ابراہیم، تم بات تو صحیح کر رہے ہو، لیکن سورہ عنکبوت میں فرمایا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہو، ورنہ تمہیں معلوم ہے میں نے کھول دیا تم پر کہ یہ سب بکواس ہے، یہ تمہارے عقائد جو ہیں بے بنیاد ہے، لیکن دنیاوی محبتیں یہ تعلق جو ہے تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہے۔